ٹیلی ویژن پر بھی خبریں دیکھتے ہیں نا کہ آج فرزندان توحید سنت ابراہیمی ادا کریں گے، یعنی اس سے مراد یہ قربانی ہے، جانور کی جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر دیتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اختیار فرمایا اور اپنی امت کو یہ سکھایا کہ یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں، یہ سنت محبوب خدا بھی ہو گئی نا۔ کیا فرماتے ہیں؟ خود بھی آقا علیہ السلام، اور وہ کس طرح قربانی کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہا، بے شک، اور قرآن نے کہا ہے، بے شک، اور اس لیے یہ کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام، ان کے بارے میں تینوں میں یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ جب ان کی تعلیمات میں کوئی فرق پیدا ہوا اور الہامی صورت میں جو نازل ہوئی تو اس میں کوئی تحریف آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تطہیر اور اس کی تزکیہ کا کام کیا، اور خالص جو الہی تعلیمات تھے وہ انسانیت کے سامنے رکھ دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہ قربانی آپ نے مدینہ میں کی ہے، مکہ میں آپ نے یہ قربانی والا فریضہ سر انجام نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی متفق ہیں اس پر سارے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری سے اس کو شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کی حیات مبارکہ میں 9 سال بنتے تھے تو آپ نے 9 سال قربانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ واہ۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ 2 کیوں ذبح فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک تو میری طرف سے، اور جب آپ دوسرا جانور ذبح کرتے تھے تو اس سے پہلے دعا مانگتے تھے میرے آقا، اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے قربانی، اور یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں قیامت تک میرے فقیر امتی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھیں گے میں محمد ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے اور میرے غریب اور فقیر اور مسکین امتیوں کے لیے قیامت تک کرتے رہنا۔ قربانی واجب صاحب نصاب پر ہے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ ایک چیز شامل کر لیجئے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سے زیادہ کرتے ہیں، ایک اپنے لیے ظاہری بات ہے جو ادا کیا، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا کرنا چاہیے، اچھا ہے یہ عمل؟ بالکل، میرا اور آپ کا جو ذوق اور وجدان ہے وہ ایک ہے، ہم سب حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں۔ بے شک۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، اور صاحب نصاب آدمی جب وہ اپنی قربانی خرید لیتا ہے تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے میرے پاس پیسہ تو ہے، میں اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہ کروں قربانی۔ ٹھیک ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم نے 2 قربانیاں کرنی ہیں تو پہلی قربانی اپنی طرف سے کر اور دوسری قربانی رحمت للعالمین کی طرف سے کر۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ میرے آقا جب تجھے 9 سال کسی ایک سال میں تجھے نہیں بھولے نہیں، تو تجھے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کیا بات۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا میں نعمتیں ہیں اور قبر میں آخرت میں نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا وہ سب صدقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا حضور سے محبت، حضور سے وفاداری کا یہ حصہ، لازمی حصہ ہے کہ ہم اپنے قربانی کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جانور اور ایک رسول اللہ کے لیے قربان۔ اور اس کے ساتھ جی آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ فلسفہ اور حکمت، اور پھر نظامی صاحب نے بھی بڑے اچھی افسر کی۔ بالکل۔ قربانی ہوتی ہی اس کی ہے جو قربانی کے مقصد کو سمجھے۔ واہ۔ وہ بکری کی گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، وہ جانور کو ذبح کرنا نہیں، یہ اس کی اطاعت کے مظاہر ہیں کہ آپ اپنے جذبہ اطاعت اتباع کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جانور کو ذبح کرو، لیکن اس کے ساتھ جو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے ہیں یا خریدنے والے ہیں ان کو یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے جس میں رب نے کہا ہے لن ینال اللہ لحومها دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ۔ جانور کا نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے نہ اس کا گوشت جاتا ہے اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا میں یہ اپنے سامعین سے کہوں گا آپ کے توسط سے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ایک چھری اپنے جذبات پر بھی چلا لیں۔ واہ واہ واہ۔ ان جذبات کو اللہ کے حضور قربان کر دیں۔ واہ۔ اور جانور کے گردن پر چھری چلانا یہ مقصد نہیں ہے، یہ صرف اپنی اطاعت کا مظہر کا ذریعہ ہے، اظہار کا ذریعہ۔ واہ واہ، بہت اصل تو یہ ہے کہ ہم تیار ہو وہ کیفیت جو ہے، وہ کیفیت، وہ نیت ہے۔ جس طرح وہ ایک صحابی تھے
جو پہلی رات کی تھی ان کی دلہن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے اعلان آ گیا کہ آؤ جہاد کی طرف. وہ اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے جہاد پر چلے گئے. واہ واہ واہ، کیا جملہ آپ نے وہ فرمایا کہ جی قربانی ہے ہی اس کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ قربانی ہے. آپ ہر وقت اطاعت رسول کے لیے تیار رہیں. واہ.